جبکہ کلمہ تغییر کے اندر دو جملے ہیں. اب دو جملے ہیں اور دونوں جملوں کے اندر واؤ نہیں لائی گئی. تو فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ واؤ اس لیے نہیں لایا گیا ہے کہ دو جملے ہو تب واؤ لائی جاتی ہے. یہ دو جملے ہے ہی نہیں ہے، یہ ایک ہے، یہ ایک ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد خدا تو نہیں لیکن خدا سے جدا ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام خود خدا تو نہیں، مخلوق ہے نا، انبیاء بھی مخلوق ہے لیکن ہے مخلوق ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں. مصطفیٰ علیہ السلام خود خدا تو نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اور میلاد بنانا جو ہے یہ شرک کا توڑ جواب ہے. کیوں؟ میلاد بنا ہے والدہ سے، والدہ یولیدو سے بنا ہے. میلاد کس سے بنا ہے؟ والدہ یولیدو سے بنا ہے. اور والدہ کا والا کیا ہے؟ پیدائش. تو جس کی پیدائش ہو اسی کا میلاد ہوتا ہے. رب کی تو پیدائش ہے ہی نہیں ہے کیونکہ پیدائش مخلوق کی ہوتی ہے. رب خالق ہے، وہ پیدا ہونے سے بے نیاز ہے. تو اس کا رب کا میلاد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پیدا نہیں ہوگا. تو مخلوق پیدا ہوئی ہے اس کا میلاد ہوتا ہے. تو گویا میلاد بنانا یہ تو اس بات پر دلیل ہے کہ یہ شرک کا توڑ جواب ہے کیونکہ مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، ولادت ہوئی ہے، انبیاء کی ولادت ہوئی ہے. رب کی پیدائش نہیں ہوئی. رب یالد ولد اللہ، اس کی کوئی اولاد ہے، وہ پیدا نہیں ہوا. کیونکہ جو پیدا ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے اور رب مخلوق نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. دیکھیں محبت ہر چیز ہے نا، کوئی بھی چیز کسی شے سے بنتی ہے. آپ اگر جو سننے والے اسرائیل ہیں وہ اگر اس چیز کے نہیں تو یہ بات تو سمجھنے والی ہے کہ ہر شے کسی نہ کسی شے سے بنتی ہے. آپ کپڑا خریدتے ہیں، کپڑا کس سے بنتا ہے؟ دھاگے سے. دھاگا کس سے بنتا ہے؟ کاٹن سے. کاٹن کہاں سے نکلتی ہے؟ ہاتھ سے. تو اب ہر شے کس سے بنتی ہے؟ ہر شے کسی سے بنتی ہے. اب یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ جو آپ نے بولے زبان سے، یہ بھی تو کسی سے بنتے ہیں. یہ حروف تہجی سے بنتے ہیں، الف با تا، جسے حروف تہجی کہتے ہیں. حروف تہجیوں سے لفظ بنے، لفظ کو آپس میں جوڑا تو ایک جملہ تیار ہو گیا، عبارت تیار ہوگی نا. کتاب تو پہلے حروف تہجی تھے، تب کاف اور تا ملایا اور پھر با ملایا تو کتاب بنی نا. کرسی اگر کاف اور را سین یا نہ ہوتے تو کرسی کہاں سے لکھتے؟ تو گویا حروف تہجی پہلے ہے، حروف تہجی پہلے ہے، اس کے بعد ان کو آپس میں جوڑا اور جوڑ کر پھر ایک لفظ تیار کیا اور اس کا نام بن گیا کرسی. تو ہر شے کسی سے بنتی ہے، ہر شے کسی سے بنتی ہے. تو محبت جو ہے یہ جو نام ہے یہ بھی تو کسی شے سے بنا ہے نا. ہم عربی کا جو لفظ ہے وہ بھی کسی سے بنتا ہے. جیسے مفلحون قرآن مجید میں ہے نا، اولئک هم المفلحون. اب مفلحون کا معنی کس سے؟ مفلحون بنا ہے فلاح سے. مفلحون کس سے بنا ہے؟ فلاح سے. اور یخبرو کس سے بنا ہے؟ آمنا سے. گویا ہر شے کسی شے سے بنی ہے. یخبرو آمنا سے بنا ہے. اگر آمنا ہوتا تو یخبرو نہیں بنا سکتے تھے آپ. تو فلاح سے بنا مفلحون، تو مفلحون فلاح سے بنا ہے. تو ہر شے کسی سے بنتی ہے. تو محبت کس سے بنا ہے؟ محبت کا معنی کیا ہے؟ ہا بی دال. یہ جو لوگ ہیں، یہ میری سوشل میڈیا پہ ویڈیو جا رہی ہے اور میرا چیلنج ہے جو لوگ شرک لگائی ہوئے اس کا جواب مجھے دیں کہ محبت کس سے بنا ہے. محبت کا معنی کیا ہے؟ ہا بی دال. محبت سے بنا ہے، محبت سے بنا محبت. محبت تو اللہ کا نام ہے. آپ پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ الحمد. تو الحمد تو تعریف تو اللہ کی ہے. تو وہی نام اللہ کا، وہی نام محبت کا. جاؤ رب سے پوچھو، رب نے شرک کی ہے؟ یہ شرک تو پھر رب نے کیا، ہم سے کیوں پوچھتے؟ یہ شرک ہم نے نہیں کیا، یہ شرک بریلویوں نے نہیں کیا. رب سے پوچھو، رب وہ نام تیرا ہے، تیری بھی حمد، محبت بھی حمد، دونوں نام ایک جیسے. یہ تو شرک ہے. پھر رب سے جا کے پوچھو. آپ پڑھتے ہیں صرف یہیں تک بات نہیں ہے، آپ پڑھتے ہیں وما ارسلناک رحمت للعالمین. تو آپ سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں رب العالمین. عالمین اللہ کی ذات ہے، وہ جہاں کو پالنے والا وہ ہے. لیکن ادھر پڑھتے ہیں رحمت للعالمین. تو وہی عالمین ادھر ہے، وہی عالمین ادھر ہے. جاؤ رب سے پوچھو، رب نے شرک کی ہے تو قرآن کی آیت ہے.
رب نے یہ تکرار کیا ہے، رب سے پوچھو، رب نے شرک کیا ہے، یہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ پلیئریوں سے نہ پوچھا کرو، اس کا جواب دو کہ رحمت للعالمین تو یہ سرکار کے ساتھ عالمین جوڑا گیا ہے، رب العالمین تو اللہ کی ذات ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو، سورۃ فاتحہ تو کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے، اس کا جواب دو عالمین آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر اور سرکار کے ساتھ عالمین لگایا گیا، تو عالمین تو رب کے ساتھ ہے اور وہی عالمین ادھر ہے، آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، تو الرحمن الرحیم جو پڑھتے ہیں یہ بھی نام سرکار کا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ نام کیسے سرکار کا ہے؟ کیونکہ کیا فرمایا وما ارسلناک رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، تو کہا رحمت، اب رحمت جو ہے نا، رحمت بھائی رحمان اور رحیم، میں نے بتایا تھا ہر لفظ کا ایک لفظ ہوتا ہے جس سے وہ نکلتا ہے، تو رحمت جو ہے، رحمت یہ مشتق کس سے ہے؟ یہ رحمان سے مشتق ہے، تو رحمت کس سے بنا؟ یہ مشتق ہے رحمان سے، تو گویا یہ اس سے بنا ہے، رحمت سے بنا رحمان اور رحمت سے بنا رحیم، اسی سے رحمت سے بنا رحمان اور رحمت سے بنا رحیم، یہ صرف کی بات ہے، رحمت سے بنا، رحمت ہی سے بنا ہے رحمان، لفظ اسی سے نکلا ہے، رحمت سے نکلا رحمان اور رحمت سے نکلا رحیم، تو وہی رحمت تو سرکار ہے، تو اپنے نام سے اپنا نام رحمان رب نے نکالا ہے، تو پھر رب سے پوچھو رب نے شرک کی، اس کا جواب تو ہمیں، اس کا جواب ہم پر قرض ہے، دو جواب، تو رحمت سے بنا رحمان، تو رحمان تو اللہ کی ذات ہے، اس میں تو کسی کا شک نہیں ہے، تو رحمان کس سے مشتق ہے؟ رحمان رحمت سے مشتق ہے، اس کا جواب دے رہا ہمیں، اور رحمت سرکار ہے اور بنا بھی ہے رحمت سے ہے، رحمان اسی ہی سے مشتق ہے، پھر رب نے شرک کیا، اس کا جواب دے مجھے، رب نے شرک کیا، تم لوگوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا رہی ہے، ہر شے شرک میں ٹھوس دی ہے، ہر شے شرک پہ ڈوڑ دیا، رحیم بھی رحمت سے مشتق ہے، رحیم بھی رحمت سے مشتق ہے، صرف پڑھتے ہو، صرف پڑھتے ہو، صرف و نو پڑھتے ہو، صرف و نو سے قرآن اور سرکار کی عظمت کو بھی تو سمجھو نا، سرکار کی عظمت کو بھی تو سمجھو نا۔ آگے حامد، یہیں تک بات نہیں ہے، حامد کس کا نام ہے؟ اللہ کا، محمود کس کا نام ہے؟ اللہ کا، حامد بھی اللہ کا نام ہے، محمود بھی اللہ کا نام ہے، تو حامد بھی حمد سے نکلا ہے، محمود بھی حمد سے نکلا ہے، حامد بھی اللہ کا نام، محمود بھی اللہ کا نام، اسی سے حمد بنا اور اسی سے محبت بنا ہے، رب نے بھی اپنے نام اسی سے جوڑے، اسی سے بنائے، پھر رب سے پوچھو، پھر یہ سوال رب سے پوچھو نا کہ وہی نام اپنے ساتھ اسی لفظ سے جوڑا ہے، حامد سے بنا، حامد کس سے بنا ہے؟ حمد سے، محمود کس سے بنا ہے؟ حمد سے، اور حمد سے ہی محبت بنا ہے اور اسی سے رب کی حمد، پھر رب نے شرک کیا، تب نہیں سمجھے، پھر باب بلے شاہ نے فرمایا جڑا ایک نو دو کر جانے وہی کافر تے وہی مشرک ہے، فرمایا وہ کا ایک ہی، اس کے جواب آپ سورۃ حجرات میں دے رہے ہیں، صحابہ نے جب قربانی کرنی تھی تو کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو، اللہ سے کوئی پہل کر سکتی ہے؟ اللہ سے پہل ہو سکتی ہے؟ اللہ سے کوئی پہل کر سکتا ہے؟ وہ تو خالق ہے، خالق سے کون پہل کرے گا؟ تو پہل تو سرکار سے ہوئی تھی، رب نے آیت فرما دی لا تقدموا بین یدی، اور لا پہل کرو اللہ رسول سے، ابھی تو نہیں سمجھ آئی، پہل رسول سے ہوئی ہے لیکن اللہ نے اس کی پہل کو اپنی پہل کہا ہے، رب نے اس کی پہل کو اپنی پہل کہا ہے، گگریا کس نے ماری تھی؟ سرکار، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ کس نے نہیں تھا پیارے، وہ تو نے نہیں ماری، میں نے ماری تو مصطفیٰ نے ہے، لیکن فرمایا پیارے تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، تجھے رحمت للعالمین کا تاج بنا کر بھیجا ہے، اگر ککریاں ماری تو کوئی تانا نہ دے دے، رحمت بن کر آئے اور ککریاں مارے، فرمایا میں نسبت اپنی طرف کر لیتا ہوں کہ میں نے ماری ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ رحمت بن کر آئے اور ککریاں مارے، تو میں یہ کہہ لیتا ہوں میں نے ماری ہے، اگر کوئی کہے گا تو مجھے کہے گا کیونکہ ماری تو میں نے، نسبت اپنی طرف کر لی ہے، عظمت مصطفیٰ کو تو سمجھے، سرکار کی عظمت کو تو سمجھے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے سرکار کی وجہ سے سجائی ہے، تم شرک کا رٹا لگاتے ہو، یہ میری ویڈیو اس کا جواب دینا
کہ اللہ کا نام اپنے ساتھ تم جوڑتے ہو، کہتے جی یہ محبت کا نام جوڑا ہے تو بھئی اللہ نے جہاں پر اللہ لا الہ الا اللہ، جہاں پر اللہ کی ہاں ختم ہوتی ہے وہیں پر محبت کی نیند شروع ہو جاتی ہے. کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں لایا گیا، اسی کے ساتھ ادھر ہاں ختم ہوئی اور ادھر نیند شروع ہو گئی ہے. تو رب نے جوڑا ہے. رب سے پوچھو کیوں جوڑا؟ یہ تو میں پڑھنا، رب سے جا کے لگاؤ. رب سے کیوں لگا رہے ہیں؟ رب سے پوچھو رب نے کیوں جوڑا ہے. اگر تم نے جوڑنا ہے رب کے ساتھ، اگر رب سے تعلق جوڑنا ہے تو مصطفیٰ کی پیروی کرنی، مصطفیٰ کی پیروی کرنی ہوگی. اور مولا رومی کیا تک لکھتے ہیں، فرمایا کہ حمد اللہ کی سب سے پہلے کس نے کی؟ حمد کا معنی ہے تعریف، حمد کا معنی تعریف ہے. اور سب سے پہلے تعریف کس نے کی؟ اللہ کی محبوب نے. تو جب اللہ کب سے، امام جعفر صادق سے پوچھا کہ اللہ کا نام حامد کب سے ہے، اللہ حامد کب سے ہے؟ فرمایا جب سے محمد نے کہا مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی، تب سے اللہ حامد ہے. کیونکہ کوئی اور مخلوق تو تھی نہیں، کوئی اور مخلوق نہیں تھی. سب سے پہلے مصطفیٰ نے پڑھا اللہ. کیوں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول پر خلق نوری، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو پھر رکھا کہا جب کوئی شے نہیں تھی، چیل و چواک کوئی نہیں تھا، فرمایا کوئی نہیں تھا، ایک ذات تھی اور مصطفیٰ تھے، فرمایا اللہ نے اس کو اپنی تربت میں رکھا. اور فرمایا کوئی اور نہیں نے، اور کوئی اور شے کیوں نہیں بنائی ہے، زمین نہیں بنایا، آسمان نہیں بنایا، پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا. فرمایا کیوں؟ امام مباحث دنیا امام زکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے میں نے پہلے کسی اور شے کو اس لیے نہیں بنایا کہ تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں. جب کوئی اور شے ہوگی نہیں تو پھر تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، سبحان اللہ، تاکہ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. کوئی اور شے ہے ہی نہیں، دیکھنا کیا ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے. اول خلق نوری. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند ٹھیک نہیں ہے، بابا اگر حدیث کی سند ٹھیک نہیں ہے تو تمہارے باپ نے اور تمہارے دادا استادوں اشرف تھانوی نے بھی اس بات کو ثابت کیا، اور وہ بھی یہ مان کے گیا کہ اس حدیث کی سند ٹھیک ہے. اشرف تھانوی جس کی آپ پیروکار ہے اس نے یہ کہا ہے، وہ بندہ مان رہا ہے کہ اس کی سند ٹھیک ہے، تو تم تو ان کے پیروکار ہو. تمہارے استاد کہہ کے گیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، نشر الدین کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے، اس کی سند ٹھیک ہے، اس کی سند ٹھیک ہے. اشرف تھانوی نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے. سب سے پہلے حمد جو ہے اللہ نے ہم دیکھیں نا. اور امام دنیا فرماتے ہیں کہ بھی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے محبت کا معنی، حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف جس کی جائے. حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے. اور محبت کا معنی کیا ہے؟ جس کی زیادہ تعریف کی جائے. حمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے، حمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے، اور محبت کا معنی جس کی زیادہ تعریف کی جائے. سوال یہ ہے اللہ کی تعریف زیادہ ہونی چاہیے یا محمد کی تعریف؟ اللہ تو خالق ہے، خالق کی تعریف زیادہ ہونی چاہیے. لیکن حمد کا معنی تعریف ہے اور محبت کا معنی جس کی زیادہ تعریف کی جائے، تو یہ نام تو اللہ کا ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ کی تعریف زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ آدم علیہ السلام نے بھی پڑھا اللہ، شیش علیہ السلام نے بھی پڑھا اللہ، سارے نبیوں نے پڑھا اللہ، حوروں نے پڑھا اللہ، جنت شجر ہر چیز نے اللہ اللہ پڑھا. تو پھر اللہ کی تعریف زیادہ ہوئی. فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے تعریف وہ بتا کرتا ہے جو اپنی استطاعت کے مطابق. تو آدم علیہ السلام نے تعریف کی اللہ کی اپنی استطاعت کے مطابق جتنی بار پڑھتے. تو فرمایا اور محمد کی تعریف زیادہ اس لیے ہے کہ اللہ کی تعریف تو انبیاء نے کی اور محمد کی تعریف خدا نے کی ہے. جس کی تعریف خدا کرے اس کی تعریف زیادہ ہی ہے اس کی کم. جس کی تعریف خدا کرے اس کی تعریف زیادہ ہوگی نا. محمد کی تعریف خود خدا کرتا ہے. اور رب نے کہا پیارے تیرا ذکر میں نے بلند کر دیا ہے، تو رب تعالیٰ کہے میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. کبھی دیکھا ہے مولا رومی فرماتے ہیں، کبھی اس بات پر کبھی سوچا ہے ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، امریکہ والوں کا خالق بھی اللہ ہے، لندن والوں کا خالق بھی اللہ ہے، ساری دنیا کا خالق اللہ ہی ہے. کہیں رات ہے کہیں دن ہے. اس ٹائم امریکہ کے اندر وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں،
کہیں یہاں پر کہیں ظہر پڑھ رہے ہیں، کہیں فجر پڑھ رہے. بھئی سوال یہ ہے سب کا خالق اللہ ہے، تو کہیں سورج نکل رہا ہے، کہیں غروب ہو رہا ہے، کہیں ڈوب رہا ہے، کہیں آ رہا ہے، کہیں جا رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ خالق ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے. جب سارا کا خالق ایک ہی ہے تو نظام ایک کیوں نہیں ہے؟ فرمایا تم سمجھے نہیں. فرمایا جب یہ دنیا اللہ اللہ کرتے کرتے تھک جائے تو دوسرے اٹھ جائے وہ بڑھ محمد پڑھے، اور وہ تھک جائے تو دوسرے اللہ اللہ کرے. اور دوسرے جب یہ نماز عشاء کی پڑھ کے سو جائیں گے، ادھر فجر کی اذان ہوگی تو جب اللہ اکبر کی صدا آئے گی تو پھر اللہ اکبر کی صدا کے اندر نام محمد بھی آئے گا. جب ادھر تھک جائے گے تو ظہر کی اذان ہوگی، وہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو ساتھ محمد کا نام بھی آئے گا. جب وہ نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر پھر اس کے بعد سبحانک اللہ پڑھیں گے، اور سبحانک اللہ پڑھ کے پھر اس کے بعد رکوع سجود سجدے میں کریں گے، پھر سلام پڑھیں گے اتحیات اللہ، پھر میرے نبی پر سلام پڑھیں گے. تو فرمایا ہر وقت میرے نبی پر اور میرا نام ہر وقت پوری دنیا میں گونجتا رہے. اللہ نے نظام اس لیے بنایا کہ ہر وقت ذکر اللہ ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے، ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے. اذانوں کے اندر تم کہتے ہو کہ ہم نے بلایا ہے، ہم نے بلایا خدا کے ساتھ مصطفیٰ کو، اللہ نے خود بلایا ہے. اذان پڑھتے ہو، اذان کے اندر محمد کا نام ہے. کلمہ پڑھتے ہو، محمد کا نام ہے. لا الہ ساری زندگی پڑھتے ہوئے مسلمان نہیں ہوں گے جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھا. لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھتے رہو، چاہے تم اس پر کروڑوں مرتبہ اس کا وظیفہ کرتے رہو، لیکن جب محمد رسول اللہ نہیں پڑھو گے مسلمان نہیں ہوگے. تم توحید کی بات کرتے ہو، کیوں؟ تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ارے بتاؤ تمہیں یہ کس نے کہا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں؟ یہ پہاڑا تمہیں کس نے بتایا؟ یہ پہاڑا بھی تو مصطفیٰ ہی نہیں سکھایا ہے. تمہیں کس نے، تمہیں کیا پتا تھا خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ تمہارے کانوں کے اندر یہ آواز کس نے گونجی ہے؟ یہ کہاں سے صدا آئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ یہ ذات بتانے والے بھی تو محمد مصطفیٰ ہی ہے نا. تمہیں کیا پتا تھا خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ یہ بتایا بھی تو سرکار صلاۃ والسلام نہیں نا. کہ دویا تمہیں پتہ بھی سرکار کے وسیلے سے پتہ چلا ہے، تمہیں پتہ بھی سرکار کے وسیلے سے پتہ چلا ہے، ورنہ کیا پتہ تھا کہ کس کی عبادت کرنی ہے؟ ورنہ دورے جان پہ کتوں کی عبادت کرتے تھے، لات ولات عزا کی عبادت کی جاتی تھی نا. تو یہ سرکار نے بتایا نا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں اختلافی بات نہیں کرنی، اگر اختلافی بات نہیں کرنی تو پھر لا کا معنی کیا؟ کلمے کے اندر پہلے کس چیز کی نفی ہے؟ لا. تو لا کے اندر تو اختلاف ہے، نفی کی جا رہی ہے نا. نہیں تو پہلے نفی کی جا رہی ہے، پہلے نفی اور پھر اثبات. کلمے کے اندر جو پہلا کلمہ ہے پہلے نفی ہے، نفی اور اثبات کے بعد ہے نا. پہلے نفی کس چیز کی نفی؟ باطل بتوں کی نفی، اور پھر اس کے بعد کرا اللہ، مگر وہی ہے اللہ اور کوئی نہیں ہے، وہی ہے اللہ، اور محمد اللہ کے رسول، اور محمد اللہ کے رسول ہے. اور نام سرکار کی عظمت کو تو سمجھو کہ اللہ نے یہ ساری کائنات سرکار نے صاحب اسلام کے سب بنائی ہے. اور بڑا پیارے اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنی خدائی بھی ظاہر نہ کرتا، اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو اپنی خدائی بھی ظاہر نہ کرتا. اور سرکار کی عظمت تو پہلے امتی بھی جانتے تھے، اور یہ سرکار علیہ السلام سے پہلے سرکار علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا واقعہ بھی ہے. تبا حبیری والا اور مغیرہ راہی والا. مغیرہ راہی میں بہت بڑا پادری تھا یہودی، اور قرآن زبور انجیل کا حافظ تھا، اور لوگ اس سے قرآن اور زبور انجیل کا علم سیکھنے کے لیے اس کے پاس آتے تھے، اس کا پاس علم سیکھنے کے لیے. اور یہ واقعہ کس دن کا ہے؟ 12 ربیع الاول، 12 ربیع اول کا دن ہے. حضرت عبدالطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نزدیک حضرت عبدالطالب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا ہے. سرکار کی خدمت کی ہے، ہمارے نزدیک کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، وہ صحابی ہے رضی اللہ. اور وہ فرماتے کہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا. حضرت عبدالطالب نے فرمایا کہ مجھے پہلے جانا ہے، اور سرکار نے اسلام نے فرمایا کہ مجھے بھی ساتھ لے لیں کیونکہ میرے پیچھے
والد اور والدہ انتقال کر چکے تو مجھے کس کے سر پہ شوق ہے؟ تو بہرحال گھوڑے کے لگام پڑتی اور سرکار علیہ السلام کو بھی کل اپنے ساتھ دکھا اور جب بٹھایا ملک شام کی طرف تجارت کے لیے سے جا رہے ہیں سرکار علیہ السلام اور ابو طالب اور سرکار علیہ السلام کی عمر پاک اس وقت ہے. سرکار علیہ السلام کی عمر پاک اس وقت کتنی ہے؟ اس وقت سرکار علیہ السلام کی عمر بھی 12 سال ہے اور دن بھی 12 ربیع الاول. کیا منظر ہوگا؟ دربار بھی والے کی عمر بھی 12 اور دن بھی 12. رب کا یا بغیرہ رہے شام پہ بیٹھا اپنے گرجاگاہ میں بیٹھا اپنے گرجاگاہ پہ بیٹھا ہے. دیکھتا ہے کہ ایک دور سے قافلہ آ رہا ہے اور قافلہ جہاں سے گزر رہا ہے بادل اپنا وہاں پر سایہ اور جہاں پر وہ قافلہ رک جاتا ہے سایہ بھی وہاں پر رک جاتا ہے. جہاں پر قافلہ چلتا ہے بادل بھی وہاں پر اسی طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بڑی دیر سے تعقب کر رہا ہے. اگر وہ درختوں کے سائے میں چلا جائے تو بادل کا ٹکڑا بن کر سایہ کر ہر جگہ وہ سایہ بن کر وہاں پر گرجا گاہ کے پاس اتفاق ایسا ہوا مسافر تھے انہوں نے وہاں پر بیٹھے انہوں نے کہا کہ چلے ہم تھوڑا آرام کر لیتے ہیں. گرجا گاہ وہ میرا راہب کی گرجا گاہ کے پاس آرام کر لیتے ہیں. تو آرام کے لیے وہاں پر کچھ دیر قیام کیا تو بحیرہ راہب نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ان کو کہو کہ آج جو کھانا ہے وہ میری طرف سے ان کو کھانے کی دعوت. اب بحیرہ راہب کے ساتھیوں نے کہا کہ تو اتنا کنجوس ہے کہ تو نے تو کبھی ہم یہاں سے گزرے بھی ہیں. ہمارا مقابلہ تو یہاں سے کئی بار گزرا ہے. پہلی دفعہ تو ہم تجارت کے لیے بھی آئے کئی دفعہ گزرے. پہلے تو کبھی دعوت نہیں کی اور پہلے یہاں پر نہ کبھی دعوت کی اور دعوت تو چھ جائے دور کی بات ہے کبھی بلایا تک نہیں. آج کافتے نہیں ہو رہی پر ہاں کیا تو نہیں لیکن آج کرنا پڑے. کھانے کا انتظام کا وسیع کرنا پڑا سارے مہمانوں کو کھانا کھلانا. اب کھانے کی دعوت جب آئی کھانا پیش کر دیا. اس نے کہا کھانا بھی نہیں ہے وغیرہ راہی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا برات ابھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا جس کی وجہ سے دعوت کی ہے وہ ہستی موجود رہی. فرمایا بادل ہی آپ پر سایہ کر رہا تھا اب بادل آپ سے اجول ہے اس کا مطلب وہ شخص نہیں ہے. تو فرمایا ہاں وہ چھوٹا سا نوجوان ہے وہ درخت کے سائے پر ہم نے اس کو بٹھا دیا ہے سوار کی قوالی کے لیے. فرمایا اسی کی وجہ سے تمہیں دعوت دی ہے جس کو سوار کی قوالی کے لیے رکھا ہے درخت کے سائے پر اسی کے لیے تو دعوت دی ہے بلاؤ اسے. فرمایا تب تک وہ ہستی نہ تب تک کھانا نہیں لگے. سرکار اسلام کو بلایا گیا. سرکار اسلام نے اور سارے ساتھیوں نے کھانا بھی تلاوت کروایا اور اس نے کہا بحیرہ راہب نے کہا میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور آپ لات منات عزا کی قسم کھا کے گئے کہ میں سچ کہوں گا اور سچ کے سوا پوچھوں گا. سرکار نے فرمایا میں لات عزا کی قسم نہیں کھاتا. مجھے بتوں سے نفرت ہے. نبی ہو اور بت کی قسم کھائے. نبی ہو جن کی آمد پر بت ٹوٹ گئے. سرکار کی آمد میں تو بت ٹوٹ گئے تھے نا. سرکار کی آمد پر بت ٹوٹ گئے آگ بجھ گئی جو صدیوں سے جل رہی تھی. آگ برشی میں آگ جلائی گئی اور ان کی آگ بجھتی گئی. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ فرمایا آگ بجھ کی ہے محمد مصطفیٰ آ گئے. اب آگ بجھ گئی بت ٹوٹ گئے آگ بجھ گئی. انہوں نے کہا کہ میں بتوں کی قسم نہیں کھاتا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاتا. اب یہ اعلان نبوت نہیں فرمایا بھائی تم کیا سمجھتے؟ سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. فرمایا آدم ابھی وہ بیرا جیسا نہیں آدم ابھی مٹی کے درمیان اور پانی کے درمیان. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. سبحان اللہ. میں تو اس وقت بھی نبی تھا. آقا علیہ السلام فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. یادوں کا حبیب بھی تھا. فرمایا اس وقت بھی نبی تھا. میں رب کی قسم کھاتا ہوں. فرمایا آپ کی دید کیسی ہے؟ بحیرہ راہب نے پوچھا آپ کی دید. پہلے تو کہا انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں.
اللہ کی قسم کھا کے کہا ہاں میں لات بنا. پھر دوسرا سوال آپ کی نیند مبارک کیسی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے. سبحان اللہ. بھائی آج آپ سو جائیں آپ کے آس پاس کون ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیا معلوم بلا. بھائی ہم ہے یہ اور نبی ہے, سبحان اللہ. ہم ہے, ہم آنکھیں بند ہو جائیں ہمیں نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لیکن نبی ہے, نبی ہے. اور میں میرا آنکھیں سوتی ہے دل جاگتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو بحیرہ راہی بھی کہتا ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سو بھی جائے جاگتا ہے. ارے تم تو بحیرہ راہب سے بھی پیچھے رہ گئے. پھر اس نے مور نبوت کو فرمایا میں نے مور نبوت کو دیکھا اور بحیرہ راہب نے مور نبوت کو دیکھا, اس کو غصہ آیا. سبحان اللہ. وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ سرکار کے مور نبوت کو غصہ دینے کا بھی شخص ہوا. سبحان اللہ. سرکار کے مور نبوت کو غصہ دیا. اس نے کہا میں ان پر ایمان ہوں, سبحان اللہ. میں ان پر ایمان ہوں اور میں مسلمان ہوں اور ایمان کرتا ہوں. انہوں نے کہا ان کا والد کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا میں ان کا والد ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ والد نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اس کا باپ بھی نہیں ہوگا, اس کی ماں بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اس کا باپ بھی نہیں ہوگا, اس کی ماں بھی نہیں ہوگی. تو فرمایا ہاں میں چچا ہوں. یعنی کہ سرکار نے صاحب کی نشانیاں اتنی پرانی کتابوں قرآن زبور کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور کہا شام کی طرف ان کو نہ لے کے جانا, یہودی رہتے ہیں وہاں پر, وہ ان کی عظمت کو جانتے ہیں, پہچانتے بھی ہیں, لیکن حسد کرتے ہیں. سرکار کی عظمت کو پہچانتے ہیں لیکن وہ حسد کرتے ہیں. ایک واقعہ اور امام جوزی اس کے بعد قوائم دنیا کے اندر تاریخ ابن درش کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوتا ہے, امام اسحاق نے لکھا. اور دوسرا واقعہ جو تھا وہ طبہ حمیری کا تھا. اور طبہ حمیری کا واقعہ پتہ کتنا سال ہے؟ سرکار علیہ السلام کی زہری دنیا میں تشریف آوری, زہری 1000 سال پہلے کی بات ہے, 1000 سال پہلے کی بات. اور بادشاہ تھا جس کا نام تھا, یاد رکھیں, طبہ حمیری. کیا نام ہے؟ طبہ حمیری بادشاہ تھا. اور اس کا کیا کام تھا؟ بادشاہ تھا اور یہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں پر قبضہ کر. جس ملک پہ گیا جبرن اس پر قبضہ کر لیا, جس ملک پر گیا وہاں پر جبرن قبضہ کر لیا, بار کر ڈھال کر قبضہ کر لیا. اب اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ بادشاہ اسے لڑتا ہی رہتا, کہتا کہ بندہ ڈانٹا میں تو اس طرح ہی رہتا. اتنا تھا, اس کی اتنی زیادہ دہشت ہو گئی تھی, انہیں پتا تھا کہ اس نے قتل غارہ کر کے اس نے اپنی حکومت لے لینی ہے, اس سے چھین لینی ہے, تو اس طرح ہی نہیں. تو بہواری وہاں پر کعبے کی طرف جب گیا, اب کعبے کی طرف جب گیا, سرکار کے 1000 سال پہلے کی بات ہے, تشریف آوری سے کعبے کی طرف جب ہو گیا تو کیا دیکھتا ہے, ہر جگہ جہاں پر بھی گیا اس کا استقبال کرتے تھے. کہ اس کے اندر تو واٹی یہ تھی طبہ حمیری, وہ اکیلا نہیں جاتا تھا, اس کے ساتھ 400 لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے جو تلاوت اور زبور کیا گئی تھی. اور اس کے ساتھ حکیم بھی ہوتے تھے جو اس کا علاج کے لیے ہوتے تھے, اور علماء بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے. کوئی مشورہ آتا تھا اس سے پوچھتا تھا بھائی ہاں بھی یہ مسئلہ بتاؤ اس کا حل کیا ہے, تلاوت زبور کے مطابق اس کا کیا حل. پرانے بادشاہ علماء کو ساتھ رکھتے تھے. اب وہ کعبے کی طرف جب گیا تو کیا دیکھتے ہیں, جس ملک میں گیا اس کا استقبال کیا, لیکن جب کعبے پہ گیا اس کا استقبال نہیں ہوا. میں کو غصہ چڑھ گیا طبہ حمیری, میں جہاں پر بھی گیا ہوں میرا استقبال کیا گیا ہے, لیکن یہاں پر میرا استقبال کیوں نہیں کیا گیا؟ انہوں نے کہا یہاں پر استقبال نہیں ہوگا, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پر استقبال نہیں ہونا. یہاں پر تو کعبے کا طواف کیا جاتا ہے, یہ مسلمان ہے یہ اللہ کا طواف کرتے ہیں, تو یہاں پر تیرا استقبال نہیں ہونا. انہوں نے کہا اچھا میرا عزت نہیں ہو رہی, میری عزت نہیں ہو رہی, کیوں نہ میں اس کعبے کو ختم کر دوں, شہید کر دوں, نہ رہے گا نہ اس کی تعظیم ہوگی, پھر ساری میری حکومت ہو جائے گی.
اس کا یہ خیال ہوا، اس نے خزیر میں خیال میں یہ لایا کہ بھئی کعبے کا اتنا احترام کرتے ہیں جس کی وجہ سے میری عزت نہ کی، تو کیوں نہ میں کعبے کو ختم کر دوں، معاذ اللہ، نہ کعبہ رہے گا نہ اس کا طواف ہوگا، پھر ساروں کا ذہن میری طرف آ گیا۔ اب اس نے جب یہ ذہن میں خیال لایا، بیمار ہو گیا، علاج کیا جا رہا، علاج بڑے بڑے اس کے پاس جو حکیم تھے اس کے پاس بڑے سیانے تھے، نہیں علاج ہوا۔ رات کو جو سب سے بڑا عالم تھا، جو ریاض کا عالم تھا، اس کو بلایا، انہوں نے کہا تو باخبری بڑوں سے علاج کروایا ہے، میں بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا تو نے یہ ذہن میں لایا کہ میں کعبے کو ختم کر دوں، شہید کر دوں؟ انہوں نے کہا ہاں، پر میں اس لیے تو بیمار ہوں۔ اس کو جس نے بھی شہید کا ارادہ کیا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کو شہید کرنے کا ارادہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہو جائے گا، کوئی دوائی کی ضرورت نہیں۔ اس کو شہید کا ارادہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو میں کعبے کو تو شہید کرنا ترک کر دیتا ہوں، میں نے شہید کرنا، اچھا چھوڑ دیا۔ جب یہ سوچا تو ٹھیک ہو، پھر اس نے کعبے کے اوپر سب سے پہلا غلاف والا اس نے چڑھایا، سبحان اللہ، اور پھر اس کا طواف بھی کیا، اس کا طواف کیا تو باہبری نے کعبے کا، اور بڑی پھر اس کی عزت تعریف کرتا تھا، اور اس نے کہا میں اب جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، علماء نے کہا ہم نے نہیں جانا کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے یہاں پر سرکار کی آمد ہو رہی ہے، ہم نے یہاں سے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو پھر میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اس نے 400 گھر بنائے اور 400 نواح کے گھر اس نے خود تیار کروائے، اور 400 نواح کی شادی اس نے خود اپنے پلے سے کروائی، اور اس کے بعد ایک گھر لینا 400 گھر بنائے اور ایک گھر خالی چھوڑ دیا، یعنی 41 گھر بنائے، 40 کے اندر ریش اور 41 کے اندر ریش نہیں، وہ خالی چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ کیوں چھوڑا ہے؟ فرمایا جس کی آمد ہو رہی ہے یہ اس کو تحفے میں دے رہا، یعنی یہ محمد مصطفیٰ کے لیے۔ اب وہ انتظار کرتے ہوئے نہیں آئے، اس نے کہا کہ میں نے تو سب کچھ سنبھال لی ہے، علماء کو وہاں پہ کھڑا دیا، اس نے کہا کہ تم یہ خط لے لو اور جب تم زمانہ پاؤ تو یہ سرکار کو خط دے دینا، اگر تم زمانہ نہ پاؤ تو تمہاری اولادیں اور پھر ان کی اولادیں، یعنی یہ خط نسل در نسل منتقل ہوتا رہے۔ اور اس پر تم باخبری نے لکھا کیا تھا؟ اس نے یہ لکھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور مجھے محشر کے دن بھولیے گا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب 1000 سال پہلے اس نے خط لکھا ہے، اور وہ یہ لکھ رہا ہے اے میرے آقا، میں آپ کا آج ہی سے کلمہ پڑھتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں، اور مجھے مجھے محشر کے دن بھولیے گا۔ اور پھر دن ایک آ گیا، 1000 سال گزر گئے، سرکار کی آمد ہو رہی ہے، اور وہ گھر کون سا تھا؟ حضرت ایوب رضی اللہ، اور وہ اسی علماء جس کو خط دیا گیا تھا، حضرت ایوب اسی کی اولاد تھی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سب کی یہ خواہش تھی کہ سرکار آج ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب سارے تشریف فرما ہوئے وہ کیسی کیفیت ہوگی؟ پھر ساری بچیوں نے دف پر یہ نعت بھی پڑھی تھی، طالع البدر علینا من سریۃ الوداع وجب الشکر علینا بعد آن اللہ داعی۔ طالع البدر علینا، پیارے آپ آئے تو سارا، آپ آئے، آپ کی آمد سے یہ سارا جگمگا گیا۔ طالع البدر علینا، یہ سارا 14ویں کا رات چمکے ہے جیسے، اور واجب شکر علینا، اللہ نے ہمیں 14ویں رات جیسا ہمیں دیا ہے، اب ہم پر بھی اللہ کا شکر واجب ہے۔ اور من سریۃ الوداع، اور جس کی وجہ سے یہ پہاڑ کی 2 چوٹیاں بھی روشن ہو گئی ہے، اور آیا کہاں سے؟ بعد للہ داعی، اللہ کی طرف سے آیا۔ اور وہ بچیوں نے جب دف پہ وہ منظر پڑا، وہ منظر دیکھو تو صحیح، وہ بچیوں نے سرکار کے استقبال پر ہر طرف سے یہ آواز صدائے قصیدہ پڑھا جا رہا تھا، طالع البدر علینا من سریۃ الوداع وجب شکر علینا بعد آن اللہ داعی۔ یہ رات پڑھی جا رہی ہے،
سرکار کی آمد پر ہم یہ نعت پڑھتے ہیں، سرکار کی زیارت نہیں ہو رہی، لیکن وہ بچیاں وہ سارے جب نعت پڑھ رہے ہیں تو جب وہ تالا البدلو والے پڑھ رہے ہیں، تالا البدلو کا مکھرا بھی دیکھا جا رہا ہے، سبحان اللہ، وہ ساتھ تالا البدلو کی ہستی کو بھی دیدار بھی کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہر ایک کی خواہش چلے نکل، اور پھر سرکار نے فرمایا تم کہتے ہو سرکار کو بدبخت و غیب نہیں ہے، سرکار کی اونٹنی کا نام جس کا تھا کسروا، اور فرمایا میری اونٹنی کسوا جہاں پر ٹھہرے گی میں اسی گھر کا مہمان ہوں۔ اور کسوا کو پتا ہے میرے ایوب کے گھر پہ رہنا، اور کسوا کو پتا ہے کہ یہ تبا حمیری کی اولاد میں سے، سبحان اللہ، بھئی کسوا کو پتا ہے جس پر سرکار سوار ہو جائے اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ ہو تبا حمیری جس کو ہاتھ دے کر گیا اس کی اولاد میں سے ہی ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے جس پر قرآن نازل ہو اس کو نہیں لگا، یہ کیسی بات ہے؟ جس پر سرکار سوار ہو جائے اس کو غیب آ گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے، اور تم کہتے ہو باز اللہ بخاری کی حدیث ہے سرکار جس گھوڑے سوار پر سوار تھے وہ خچر چلانے لگا اور سرکار نے فرمایا ہوش ہو جا، اور فرمایا جانتے ہو یہ کیوں چلا رہا ہے؟ فرمایا اس خچر نے قبر کے اندر عذاب ہوتا دیکھ لیا ہے، بھئی اگر جس جانور پر سرکار سوار ہو جائے اس کی آنکھیں ایسے کھل جاتی ہے کہ وہ خچر قبر کی بند قبر سے عذاب بھی دیکھ لیتا ہے، اگر خچر کی لگا ایسی ہو گئی جس پر سرکار سوار ہو جائے تو سرکار کی لگا کا کیا جواب؟ سبحان اللہ، سرکار کی اپنی لگا کا کیا جواب ہوگا؟ سبحان اللہ، اور پھر سرکار حضرت ایوب کے گھر میں جب آرام فرمایا تو سرکار نے فرمایا ابھی حق لینا دینا تھا ابو ایوب نے، سرکار نے فرمایا حضرت ایوب وہ حق تو دینا ذرا تو باقی سبحان اللہ، ابھی حضرت بات تو ذکر کی نہیں، سرکار نے پہلے فرما دیا حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق تو دو ذرا تو باقی کا جو تمہارے پاس عبادت رکھا گیا تھا، ابھی تو ذکر ہی نہیں ہوا، ابھی تو اس بات کا ذکر نہیں ہوا، 1000 سال پہلے کی تو سرکار کو کیسے پتا؟ سبحان اللہ، فرمایا جس سے خدا نہیں چھپا اس سے کیا چھپ سکتا ہے؟ جس ساتھ سے خدا نہیں چھپا اور کیا چیز چھپ سکتی ہے؟ تو اب وہ حق دیا، اور پھر حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے آقا آپ سرکار نے فرمایا نا، فرمایا کہ میں مجھے نیچے رہنے دوں، 2 منزل تھی تو اب میں اوپر شفٹ ہوں، تو حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آقا، اور سرکار نے نیچے رہنے کا کیوں فرمایا؟ فرمایا میں صحابہ مجھ سے ملنے کے لیے زیادہ آمد رفت ہوتی ہے تو اس لیے اوپر مشکل ہوگی، تو اس لیے مجھے نیچے رہنے دو، تم ایوب رضی اللہ تعالیٰ اوپر شفٹ ہو لو۔ تو حضرت ایوب نے فرمایا میرے آقا نہیں، میرا یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اوپر اور میرے آقا نیچے، جس پر قرآن نازل ہوتا ہے اور میں اس کے اوپر، یہ بات کس نے ابو ایوب کو بتائی تھی؟ فرمایا میرا یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا نیچے اور میں اوپر، اس پر قرآن نازل ہو رہا ہے میں اس کے اوپر۔ یہ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہاں سے سیکھی تھی؟ یہ اپنے باپ سے سیکھی، عشق اپنا ہوتی ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سرکار کی عظمت کو سمجھو، جو محبت رسول کرتا ہے اس کے یہ لفاظ نہیں ہوتے یہ شرک ہے، جس کا جواب ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جدا کب کیا، قبر میں بھی سرکار کا ذکر ہو، قبر میں بھی حشر میں بھی سرکار کا ذکر ہونا۔ یہ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ تو واقعی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر 3 سوال ہے، تیرا نام اور تیرا جسم اور سرکار نے سب سے امام بخاری کے نزدیک، امام بخاری کے نزدیک ایک ہی سوال سرکار کا ذکر، اور یہ جو 2 سوال ہے نا یہ تو بخاری رہائی نہیں، یہ تو نسائی اور داؤد شریف میں ہے، ہم ساری حدیثوں میں مانتے ہیں، مان لیا وہ بھی سوال ہو، لیکن امام بخاری نے صرف ایک ہی سوال لائے، امام بخاری ایک ہی سوال لائے ہیں کہ سرکار کی زیارت ہو رہی ہے، پہچان لیا تو جنت،
امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا نام وہ کہتا ہے کہ میرا نام اللہ ہے تو بات ختم ہو گئی. فرمایا نہیں، بات کا ختم ہوئی. اللہ کو مانا ہے، کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ اللہ کو مانا ہے، کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ کس کے کہنے پر مانا ہے؟ نبی کے کہنے کسی نبی کے یا کسی بت یا کسی اور کے یا کسی پادری کے. اور کہا دین اسلام ہے، کس کے کہنے پر نبی مانا ہے؟ اور پھر فرمایا کس مسئلے کے بارے میں. اور پھر فرمایا اعلیٰ حضرت و دیگر فرمایا معیشت ایک بہانہ ہے. معیشت ایک بہانہ ہے. جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے رب کو پتا تھا کہ میرا یہ مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنا ہے اور اس میں کیا عمل کرنا ہے، دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. رب کو پتا ہے. جب رب کو پتا ہے تو پھر کیوں تم اب رہے ہو؟ رب راما مال کو توڑنے کی کیا حاجت ہے؟ رب کو تو بھی حاجت نہیں ہے، کیونکہ رب کے تو علم ہے اس میں کیا کرنا ہے. پھر رب کیوں توڑ؟ توڑنا تو بہانا ہے، بتا کی شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. توڑنا تو بہانا ہے، دستی تو شان مصطفیٰ ہے. کہ دسنا ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ مثل کو یہ بتا رہا ہے مثل کو نہیں، سب سے اعلیٰ مبالا ہمارا نبی ہے. سب سے اعلیٰ مبالا ہمارا نبی ہے. بس چل بات ہے. اور فرمایا کہ دیکھ، اور وہ محشر کا جب دن ہوگا اعلیٰ حضرت فرماتے کہ سرکار علیہ السلام اپنی چادریں اپنی اماموں پر اتار دے اور سر سجدے دے. اور اللہ فرمائے گا، بخاری کی حدیث ہے، اور فرمائے گا ارفع راسا سر تو کا وشفا یوشفا. اے پیارے اپنے سر پاک کو اٹھائیے. عاشق والا ترجمہ یہ کرتے ہیں اے پیارے اپنا بکلا دکھائیے، سل جو مانگیں گے وشفا یوشفا رب قبول فرمائے. رب قبول فرمائے گا. بولا روی لکھتے ہیں نہیں قبولتا ہے. آپ وضو کرتے ہیں پاک ہو کر حاصل پاکی حاصل کرتے ہیں، پاکی حاصل ہو کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی بات کرنے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہی سوال مولا روم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھا گیا کہ اللہ کو پیار ہے مصطفیٰ سے اتنا، تو پھر کلمے کے اندر پہلے یہ کیوں نہیں آیا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ؟ پہلے محمد آتا پھر لا الہ آتا، کیونکہ رب کو پیار ہے تو جس سے پیار اس کا لا پہلے آنا چاہیے. فرمایا یہ حضرت علی کا جواب ہے. مولا رومی لکھتے ہیں فرماتے ہیں تو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کر کے پھر اس کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ سورت پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہو سبحان ربی العظیم، بلند پاک ہے تو پاک ہے. پھر جب سجدے میں اپنی لاٹ رگڑتے ہو اور پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں کھڑے ہوتے ہو اور پھر دوسرے رکوع میں کھڑے ہوتے ہو، پھر التحیات لا پڑھتے ہو اور پھر اس کے بعد پڑھتے ہو درود شریف. تو ڈائریکٹ درود شریف کو نہیں پڑھا. فرمایا پہلے پہلے میرا نام لے کر اپنی زبان کو پاک تو کر، پھر میرے نبی پر درود پڑھ. سبحان اللہ. پہلے اپنی زبانوں کو پاک تو کرو، طہارت تو حاصل کر لو. کیسے طہارت حاصل کرنی ہے؟ فرمایا اسی زبان سے تم نے چغلیاں کی ہے، اسی نام سے میرے یار کا نام لینا ہے، تو پہلے پاک کرو. پاک کیسے کرنا ہے؟ میری تسبیح بیان کرو، میرا نام لو، میری حمد پڑھو. جب میری حمد کرو گے زبان پاک ہوگی، جب زبان کو طہارت ہو جائے گی پھر یار کا نام لینا. سبحان اللہ. فرمایا کہ تم ابھی بھی اسلوب نہیں سمجھے. نماز کے اندر کیا پڑھتے ہو؟ ایاکا نعبد و ایاکا، ہم تجھ سے مدد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ جمع نا، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے. سب آگے نا. لیکن درود کی جب باری آئی تو یوں نہیں کہا، نحن نصلی نہیں کہا، ہم درود پڑھتے ہیں. مولا
جب عبادت کی باری آئی تو تب یہ کلوایا کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جب درود کی باری آئی تو پھر یہ سیکھے استعمال نہیں کروائے. نحن نصلی، ہم درود پڑھتے ہیں. فرمایا تیری کیا وجہ درود پڑھتے ہیں؟ مجھے کہو کہ اللہ تو درود بھیج. فرمایا اگر تم نے خود بھیج دیا تو کوئی بید بھی نہ کر لینا. مجھے کہو اے اللہ تو درود بھیج. جب ادھر اسلوب چینج کر لیا، ادھر کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ادھر کہا اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج. ادھر یہ نہیں کہا نحن نصلی، ہم درود بھیجتے ہیں، نہیں بلکہ کہا اے اللہ تو درود بھیج. طریقہ کو دیکھو نا کہ ادھر تیری عبادت کرتے ہیں، ادھر کہتے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج. تو فرمایا کہ زبان کو پاک کرنے کے لیے فرمایا لا الہ جب پڑھے گا تو زبان پاک ہو جائے گی. جب زبان پاک ہوگی پھر میرے یار کا نام لے، پھر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یار کا نام لینا ہے تو پہلے لا الہ کو، لا الہ کہہ کے زبان پاک ہو جائے گی، اور جب پاک ہوگی پھر میرے یار کا نام لو، پھر کو محمد رسول اللہ. تو فرمایا مولا رومی یہاں پر ایک دو باتیں مولا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ دیکھو تو صحیح، بندہ مر گیا، فیل ہو گیا، قبر میں دفنا دیا، مر گیا نا، دفنانا ہی آخر کا. دفناتے وقت اس کو آپ غسل کیوں دیتے تھے؟ نقلہ تو مٹی چاہیے، تو وہ تھے انہیں کڑی نماز پڑھ لی ہے. مردہ تو عبادت کا مکلف نہیں ہے نا، مردے پہ تو اب کوئی نماز نہیں ہے نہ اس پر زکوٰۃ، نہ اس پر حج، اس پر اب کوئی نماز فرض سارے واجبات ختم ہو گئے، کیونکہ یہ سلسلہ زندگی کے ساتھ ہے. زندگی ختم تو عبادت کا تعلق بھی اب وہ عبادت نہیں کر سکتا، ختم ہو گیا. ہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر دیکھ ہے تو وہ وہاں پر وہاں قبر میں عبادت کرے گا، لیکن مکلف نہیں ہے، نہیں ہے. تو پھر کیوں دفناتے وقت اس کو غسل دے رہے ہو؟ پھر غسل کیوں دے رہے ہو؟ اسی طرح نپ دو، نپلت ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ تم نے جب تم دنیا میں جاتے ہو کسی کے پاس ملنے تو تیار ہو کے جاتے ہو، خوشبو ہو کے خوشبو لگاتے ہو، کپڑے پہنتے ہو. تو فرمایا ادھر میرے یار کی کچہری لگ رہی ہے، میرے یار نے آنا ہے تو یار نے آنا ہو، کپڑے ناپاک ہو، خوشبو ہو، گندا ہو، میلا ہو، جسم سے میل ہو. تو فرمایا اس کو پتوں سے لگا کر اس کو بیری کے پتوں کے ساتھ دو تاکہ اس کے جسم سے میل بھی دور ہو جائے، اور میل دور ہو کر پھر اس کو کپڑے پہناؤ، پھر اس کو قبر میں بناؤ، پھر اس کے بعد اس کو لحد میں اتارو. فرمایا اس لیے کہ ادھر محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. سبحان اللہ. عبادت تو نہیں کر رہی پر میرے یار نے تو آنا ہے، میرے یار نے تو آنا ہے نا. آخری بات، اور تم کہتے ہو غیر نہیں. اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ میرے آقا منکر نکیر ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں، تو کیا میری قبر میں بھی منکر نکیر آئیں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سے پوچھا اے میرے آقا منکر نکیر ہر ایک کی قبر میں آئیں گے، تو کیا منکر نکیر میری قبر میں بھی آئیں گے؟ فرمایا ہاں آئیں گے. تو پھر فرمایا کیا معاملہ ہوگا؟ اب سرکار سے وہ پوچھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے نبی ہو اور غیب کا پتہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتایا. فرمایا جب قبر میں پوچھا جائے تو سے بل ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ منکر نکیر جب قبر میں تجھ سے سوال کریں گے اے عمر فاروق تو تو جواب دے گا اے فرشتوں میرا رب اللہ ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ سبحان اللہ. اور پھر جب منکر نکیر پوچھیں گے بات دینوں کا تو پھر تو جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، دسو تہاڈا دین کیڑا ہے. اور پھر جب پوچھیں گے میری ہستی کے بارے میں تو پھر عمر فاروق تو فرمائے گا کہ ہاں میرا نبی تو محمد مصطفیٰ، بتاؤ تمہارا نبی کون سا ہے؟ اور وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا حساب لینا ہے یا دینا ہے؟ سبحان اللہ. حساب لینا ہے یا دینا ہے؟ یہ ہم سے سوال کر رہا ہے، یہ الٹ ہم جواب دینے کے بعد یہ پھر ہم سے سوال کر رہا ہے، یہ مانگنا کیا ہے؟ فرمایا بھئی یہ محبت کا غلام ہے، اسے نہ چھیڑو، یہ محمد کا غلام ہے، اسے نہ چھیڑو. فرمایا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہ قلم تیرے ہیں. جو سرکار سے جس کی نسبت ہو جائے وہ مر کر بھی مٹتا نہیں ہے، وہ مر کر بھی مٹتا نہیں ہے. ورنہ کون جانتا تھا غازی الدین کو 1929 کو پھانسی ہوئی ہے، بابا 1929 کو پھانسی ہوئی. اس دور کے اندر کتنے بادشاہ گئے، کتنے لوگ گئے، کتنی موتیں واقع ہوئی، لیکن نہیں معلوم ہے کون کہاں مرا ہے، کس کی قبر
قبر ہے بارسی کا وہ جس نے حکم دیا ہے اس کی قبر کہاں ہے؟ پاکستان بننے سے پہلے ہے. لیکن وہ جو اقبال جو مشرق شاعر مشرق ہے پی ایچ ڈی ہے اتنا بڑا عالم ہے اتنا بڑا شاعر ہے وہ بھی اپنا بڑا اعزاز سمجھا ہے کہ بھئی کاش وہ اس نے بھی لکھ دیا کہ ترحال کا پتر غازی ہے. وہ بھی جو پی ایچ ڈی سکولر ہے اس نے بھی غازی المدین کے جنازے پر کہہ دیا کہ آج ترحال کا پتر غازی لے گیا. کیوں؟ فرمایا میں تو شعر ہی لکھتا رہ گیا اس نے تو کم بھی کر دیا. میں تو شعر لکھتا رہا میں تو سرکار کی عظمت پر ترانے گاتا رہا میں ترانوں میں گونگتا رہا میں نظموں میں لکھتا رہا میں شعری کے اندر شاعر کے اندر نظم کے اندر نثر کے اندر سرکار کے قصیدہ لکھتا رہا. لیکن اس نے عملی میدان پر گستاخ رسول کو مٹا دیا. اور وہ بھی جب قبر میں اتارا تو اس نے کہا تھا اے مدین میں نے تیری خواہش پوری کر دی ہے اب تیرا خواہش میاں علی صاحب کی قبر میں تیری خواہش تھی اب میری بھی خواہش یہ ہے کہ جب قبر میں سرکار آئے تو اقبال کا سلام کہنا اور وہ پیر دیدار علی شاہ اور پیر میل شاہ سے بھی اس جنازے کے اندر ہے اور پیر دیدار علی شاہ صاحب بڑے اچھے عالم ہے اور بڑے چوٹی کے عالم ہے سید بادشاہ بھی ہے اور رو رہے ہیں اور غازی المدین کے جنازے پر انہیں کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اتنا بڑا میں عالم ہوں مجھے اتنا عرصہ ہو گئے ہے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گئی ہے بچوں کو علماء تیار کیا ہے دستاریں باندھی ہے لیکن میں نے دیدار نہیں کیا. لیکن آج ترحال کا پتر بازی لے گیا میں تو حدیثیں پڑھاتا رہ گیا لیکن غازی تیری عظمت میں سلام کہ تیرے جب تیری میت پر سرکار خود تشریف فرما ہے. سرکار خود تشریف فرما ہے. کیوں؟ بس اسی بات سے کی محبت سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جا چیز کیا لوگ طلب تیرے ہیں. اب ہم کون ہمیں کیا پتا تھا غازی المدین کون ہے؟ داتا جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ان کا نام کیوں باقی ہے؟ بس کی محبت سے وفا کو رکھتی ہے. یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم دے رہے یہ سب کچھ سرکار کی خاطر ہے. اللہ حضور کے نالے پاک کا صدقہ ہماری بے حساب کی فرمائے. اور علیہ بلاغ صلی اللہ علیہ